کرنا کافی وقت درکار رکھتا ہے۔ ایسے موقع پہ مفکر اسلام علامہ قمر الزماں صاحب ایک شعر استعمال کرتے ہیں، اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ تسخیر ماہ کروں کہ آفتاب کروں، تسخیر ماہ کروں کہ آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا میں انتخاب کروں۔ حضرات، جیسا کہ مجھ سے پیش رو قاری غلام مجتبیٰ صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ تقریر کے ذریعے قوم کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، اور بہت سارے جلسے ایسے ہوتے ہیں اور جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، آنے والا خطیب اپنی خطابت کے ذریعے قوم کے اندر پنپنے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے کوئی پرپوزل قوم کے سامنے پیش کر سکے اور قوم کا اس پہ عمل ہو جائے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ سماج کے اندر جلسے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ خطابت یہ نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ ہر دور کے نبی نے اپنی خطابت کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے قوم کو ہدایت کی طرف مائل فرمایا ہے۔ یہ ہر دور کے نبیوں میں آیا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب تاریخ کے اندر پیش کیا گیا۔ تو نبیوں کی یہ تاریخ رہی ہے۔ بہرحال یہ مدرسے ہیں، یہ مدرسوں کے ساتھ جلسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جلسوں کے ساتھ مدرسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدرسوں کی تاریخ یہ کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ مدرسوں کا کنیکشن یہ اصحاب صفہ سے ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادارے کی حیثیت سے اگر کسی جگہ کا انتخاب کیا تھا تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ شعب ابی طالب میں دار ابی ارقم تھا۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک لوگوں کو پڑھایا، دین سکھایا اور دین سمجھایا۔ اسی دار ارقم کو حضور نے دار العلوم بنا دیا تھا، اور وہیں پہ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ سرزمین بڑی اہمیتوں کی حامل ہے۔ اس کے بعد رسول پاک نے مکے سے مدینے کی سرزمین کی طرف سفر کیا۔ مدینے میں جانے کے بعد حضور نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس میں چبوترا بنایا۔ اس چبوترے کے اوپر، عربی میں صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، اس چبوترے پہ جو پڑھنے والے طالب علم تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تربیت یافتہ اسٹوڈنٹس تھے۔ ان کی تاریخ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں 70 کے قریب بیان فرمائی ہے۔ اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب حضرت ابو ہریرہ مدینے کے ایک چوراہے پہ کھڑے تھے تو بھوک کی وجہ سے نڈال تھے۔ بخاری میں حدیث طویل ہے لیکن میں وہ پوری نہیں بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں آئے تو چہرہ دیکھ کے حضور تو دل کی بربت نرمہ سنجیوں کو محسوس کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ، گھر بلایا، دودھ پلایا تمام صحابہ کو، وہ 70 کے 70 تھے، سب کو حضور نے دودھ پلایا، اور دودھ کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ حضور دودھ پلا رہے تھے تو دودھ کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کوئی سپنا دیکھتا ہے نا کہ میں دودھ پیتا ہوا اپنے آپ کو سپنے میں دیکھ رہا ہوں، تو علماء اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ تجھے علم کا حصہ ملنے والا ہے۔ رسول پاک نے دودھ پلایا، دودھ نہیں بلکہ حضور علم پلا رہے تھے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر کہ 70 صاحبوں کا منہ سے دودھ سے منہ پھر گیا۔ 70 صحابہ کو ایک پیالہ دودھ پلا دیا، اس کے باوجود وہ بھرا کا بھرا تھا۔ وہاں خزانے میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صفہ تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی اماجگاہ بنایا، اور وہاں سے فارغ التحصیل جو صحابہ تھے دنیا کے جس خطے میں گئے، جس حصے میں گئے، انقلاب برپا کیے۔ اصحاب صفہ کی یاد میں یہ مدرسے، اور انہی کے حوالے سے، اور وہی علم ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیثیں ہیں، وہی قرآن جو حضور نے صفہ پہ پڑھایا صحابہ کو،
وہی حدیثیں جو رسول پاک نے صفحہ پہ صحابہ کو پڑھائی وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے. یہ علماء کی دیانت داری ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان سے پہلے صحابہ میں جو محدثین تھے انہوں نے حدیثیں بڑی دیانت داری کے ساتھ بیان کی. اور یہ معاملہ ہمارے ہاں تو گول مول سب چلتا ہے نا, گیلا سوکھا سب چلتا ہے, لیکن وہاں حال یہ تھا کہ حدیث اگر کسی سے لینی ہے تو اگر زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول گیا تو اس کی بات حدیث بھی نہیں لینی اس سے. جتنا احتیاط ہے اسلام میں. اور اگر کھڑے ہو کے بازار میں کھا لیا, آج ہم کھانا پینا کیسے کر رہے ہیں یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے, یہ جلسوں میں بتایا جاتا ہے, اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے جلسوں میں آئیں. تو اس میں کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے. ہم گئے بازار, کچوڑی پکوڑی گول گپے یہ بازار میں کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھا کے آ جاتے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ اگر بازار میں کھاتا ہوا کوئی مل گیا اس کی بھی بیان کردہ حدیث معتبر نہیں. یہاں احتیاط ہے. میں اس احتیاط پہ اگر کلام کروں تو تفصیل لمبی ہو جائے گی, لیکن چونکہ ہم ایک دارالعلوم میں ہیں, ایک لڑکیوں کے مدرسے میں ہیں. جب میں سن 2000 میں, آج سے 22 سال پہلے جامعہ امجدیہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا, اس وقت امجدیہ کی سرزمین پر راجستھان کا صرف تنہا میں اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا راجستھانی. راجستھان کی کوئی بولی نہیں سمجھ میں آتی تھی, وہاں کی بولی بھی عجیب و غریب تھی, عجیب حالات تھے. تو مجھے کئی دن کٹھنائی ہوئی, پریشانی ہوئی. میں نے کہا یار کہاں پھنس گئے, کس مصیبت میں آ گئے. لیکن علم حاصل کرنے کی ایک طرف تھی, 1 مہینے تک پریشان رہا, لیکن دھیرے دھیرے دل لگا پڑھائی میں. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی, وہاں پہ لڑکیوں کا مدرسہ تھا جس کو کلیت البنات الامجدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہندوستان میں سب سے عظیم ادارہ کلیہ آج بھی ہے, اس کی تعلیم الگ ہے. قاری غلام مصطفیٰ صاحب گئے ہوئے, وہاں دیکھا ہوا ان کا ادارہ. ہمارا چونکہ آنا جانا تھا, اب چونکہ امجدیہ اور کلیہ کا ناظم اعلیٰ ایک ہی تھا تو ہم وہاں جاتے آتے رہتے تھے. تو لڑکیوں کا مدرسہ تھا. اس وقت ایک دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی. میں نے کہا کاش ہمارے راجستھان میں ایک ایسا ادارہ ہوتا کہ لڑکیوں کو بھی علم کا نور ملتا. تو اس کی ایک تمنا تھی اور کوشش بھی رہی, لیکن چونکہ اسباب نہ پیدا ہو سکے. حالات کیا تھے ہمارے یہاں راجستھان میں, علماء تو بہت تھے, لڑکوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے, مگر بیشتر لوگوں کے یہ دقتیں آتی تھی. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے یہ زخم جھیلے بھی ہوں. کوئی لڑکی مولوی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, یہ سچائی ہے. لڑکی کا ماں باپ بھی سوچتا تھا اسمارٹ ہونا چاہیے, کوئی لڑکی مولوی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. حالات ایسے بیتے ہمارے سامنے. ہمارے یہاں کی بات ہے کہ ایک مولوی کو شادی کرانے کے لیے داڑھی کٹانی پڑی. لڑکی نے یہ ڈیمانڈ کر دی تھی کہ داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی, داڑھی کٹائے گا تو شادی کروں گی. اس کو مجبوراً داڑھی کٹانی پڑی, تو تب اس کی شادی ہوئی. یہ حالات تھے. پھر سید قمر الدین صاحب نے جام سر کے اندر جلال سر میں ایک ادارہ قائم کیا. اس کے بعد میں چینل بن گیا, کئی ادارے قائم ہوئے. اس کی برکت ایسی ہوئی لڑکیوں کے مدرسے کی, آج میرے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت ہماری لڑکی کے لیے کوئی عالم چاہیے کہ آپ رشتہ کروا دیجیے. یہ لڑکیوں کے مدرسے کے فیضان ہے کہ آج لڑکیاں مولوی تلاش کر رہی ہے اور پہلے مولوی لڑکیوں کو تلاش کر رہے تھے. آج یہ انقلاب برپا ہو گیا. اب اس انقلاب برپا کرنے والی شخصیتوں میں ایک قاری خان صاحب کا بھی نام جڑتا ہے. انہوں نے بھی اس لسٹ کے اندر قدم بڑھایا ہے, اپنا نام لکھوایا ہے. لہذا آپ لوگ ادارے کا بھی تعاون کریں اور جلسے کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ شامل ہوں.